کنتم خیر امت اخرجت للناس، اے میرے محبوب آپ کی امت تمام انسانوں سے بہتر ہے، افضل ہے، فضیلت رکھتی ہے، سیالہ والو آپ کی اللہ تعریف کر رہے، آپ کی سب کی، ہم رسول اللہ کی امت ہے، اللہ میری فضیلت بیان کر رہے۔ سنیو سنیو نا، جس بھی غوطہ اس وچ لایا، قرآن سے جس کا دامن وابستہ ہو گیا، تاریخ دس دیئے مائیے محلے وچ رہن دیئے، اللہ دا قرآن پڑھان دیئے، آئے آئے ساری زندگی رب دا قرآن پڑھان دیاں گزر گئی، موت آ گئی ہے، اس محلے وچ قریب ایک چور بھی رہن دے جڑا مرن تو بعد مردیاں دے کفن اتار داوے، مردیاں دے کفن جی چور نو پتا چلیا فلانی مائی فوت ہو گئی ہے، مولوی صاحب پیر صاحب ساری زندگی لوگاں کل شرینیاں لے دے رہنے، کپڑا چیڑا لوگ دے دے رہنے، بڑا قیمتی کفن ہوئے گا، چور دی نظر، چور دی ہاں چور مائی ساری زندگی قرآن پڑھا دی رہی ہے، یقیناً قیمتی کفن ہوئے گا، چور بھی اس نیت نل چلا گیا، جنازہ پڑھاں گا، قبر دی نشانی لا کے رکھاں گا، رات پہ جائے گی، دنیا سو جائے گی، مائی دا کفن اتار کے لے آواں گا، جی پتہ ہے نا ڈبل چادر ہوندی ہے، عورت دا کفن کپڑا زیادہ ہوندہ ہے، زیادہ قیمتی مینوں لباس ملے گا، بنسبت مردے، چور خوش ہو گیا، دن جنازہ پڑھیا، رات پہ گئی، دنیا سو گئی، چور قبرستان چلا گیا، قبر نو کھود دے، قبر نو کھودن تو بعد جدو پڑی چکی، کفن والا ہاتھ ودایا تے ہاتھ پکڑے آ گیا، چور ڈر گیا، چیخا مار دے، رو کے کہندے غلطی ہو گئی ہے، بڑی بڑی زیادتی کیتی ہے، پتہ نہیں سی، اگوں ہاتھ پکڑن والی مائی بول کے کہندی ہو اللہ دیا بندیا، مینوں تے حیرانگی اس گل تے پئی ہوندی ہے، اے پہلی واری تکیا ہے ایک جنتی دوجے جنتی دا لباس پیا اتاردا، مینوں تیرے کفن اتارن تے اعتراض نہیں، میں تے حیران ہاں کہ ایک جنتی دوسرے جنتی دا لباس اتارے، چلو ایک بے ایمان تے کسی نیکوکار نال غلطی کر سکدا ہے، گناہگار تے نیک نال زیادتی کر سکدا ہے، ایک چنگا بندہ چنگے بندے نال، چور کہندے اے اللہ دیے بندیے میں تے بڑا بڑا گناہگار ہاں، ساری زندگی چوریاں کردا رہیا واں، ڈاکے ماردا رہیا واں، مردیاں دے کفن اتاردا رہیا واں، منیا تو ساری زندگی قرآن پڑھاندی رہی ہے، تو تے جنتی ہو سکدی ہے، پر میں تے بڑا بڑا پاپی ہاں، میں تے بڑا بڑا گناہگار ہاں، جے میں ویکھاں اپنے عملاں والے تے کچھ نہیں میرے پلے، اے مولا جے ویکھاں تیری رحمت والے تے بلے بلے بلے، حضرت میاں صاحب فرماندے نے عدل کرے تا تھر تھر کمن اچیاں شاناں والے، اے مولا فضل کرے تا بخشے جامنے، میں ورگے منہ کالے رحمت دا دریا الہی تے ہر دم وگدا تیرا جے ایک قطرہ، اے بخشے مینوں تے کم بن جاندئی میرا، اللہ دی نیک بندی میں کیویں جنتی ہو سکنا وا، مائی کہندی او میرے ویرا سن گل میری، اج میرا جنازہ پڑھیا وی نہ، اکھے ہاں نیت میں چوری دی لے کے آیا، فرمایا نیت تے چوری دی لے کے آیا سے، پر میرے جنازے وچ شامل ہو گیا ہے، میرے رب نے میرے کل پوچھیا او میری بندی ساری زندگی میرے قرآن نال چمٹی رہی ہے،
وابستی قرآن نہ رکھی آ پڑھ دی رہی ہے پڑھا دی رہی ہے مانگ کی منگنی ہے میں ایکو دعا کیتی ہے میرے یا ربا میرے جنازہ جنہیں جنہیں پڑھے ہے شامل ہوئے انہاں ساریاں دی بخشش فرما دے فرما تو بھی میرے جنازے میں سے رب نے تیرے تے بھی کرم دا دروازہ کھولے آئے ہائے ہائے جس بھی غوطہ اس وچ لایا او نصیر نہ مرے کیونکہ اس دریا دیاں پٹھیاں چالا جو ڈبیا سو ترے پڑھیے لا کہندے ہیبت والا پہاڑاں نو پھٹان والا دبدبے والا روب والا جلال والا یار تے نازل کیتا ہے قیامت تک مومنہ واسطے کرم مہربانی شفاوے عنایت جی ان سنیو نہ میں کی عرض کیا کرنے حجرے اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ ناوے دستک ہوئی مائی صاحبہ نے پردے وچ کھلو کے پوچھیا بوہے تے آن والے آ کونے آن والا کہندے اما جی میں نبی کریم دا غلام دروازہ ہے اما عائشہ صدیقہ تے آئے میں نو پتہ ہے عائشہ تو زیادہ قرآن نو کوئی نہیں جاندہ صاحب قرآن نو کوئی نہیں جاندہ کوئی کسے قاری دا شاگرد کوئی کسے دا پڑھیا ہویا کوئی کسے دا پڑھیا ہویا اما عائشہ صدیقہ اونے جنہ رسول اللہ کل قرآن پڑھیا ہوئے رسول اللہ کی زوجہ پاک بھی ہیں اور رسول اللہ کی شاگرد پاک بھی ہیں مائی صاحبہ نے رسول اللہ سے قرآن پڑھا اب مجھے بتائیں اما عائشہ صدیقہ سے قرآن کو زیادہ کون جانے رسول اللہ پڑھانے والے ہاں جنہوں نے حضور سے قرآن پڑھا آپ سنیے حضور سے قرآن پڑھا دروازہ کھڑکیا آن والا کہندے اما جی میں مناسب سمجھیا کہ توڑے بوہے تے جاما مینوں اے دسو نا نبی کریم دا خلق کیسے ہائے ہائے حضور دا خلق کیسے سنیو نا میرے بھیراو آن والے دا بھی کمال سوال ہے دروازہ بھی بڑا پیار ہے انہوں پتہ ہے بیوی تو زیادہ خامند نو کون جان دے ہر بندے دی بار دی روٹین اور ہے گھر دی روٹین اور ہے مائی صاحبہ نے کیا دروازہ ہے نبی دی آن والے میرے کل پوچھنے نبی دا خلق کیے جا اللہ دا قرآن پڑھے الہم تو لے کے والناس تک سارے دا سارا قرآن رسول اللہ دا خلقی عظیم ہے اللہ سارے زندہ باد سارے کا سارا قرآن اللہ اللہ مائی صاحبہ نے کہا جی ام المومنین نے کہا حضرت اما عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں اللہ کے قرآن کو پڑھو الہم سے لے کر والناس تک سارے کا سارا قرآن رسول اللہ کا خلق عظیم ہے خلق عظیم ہے اور حضرت رومی کشمیر میاں صاحب نے دا ترجمہ ان کر دیتے ہیں شداں مداں ہائے 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 تے زیراں زبیراں اوہ وچ شان نبی دے آیاں آما لوکاں اوہ خبر نہ کائی تے خاصا رمضان پایاں اے قرآن نورانی شیشہ تے رب دارا وکھاوے جو کوئی اس تے عمل کماوے انہوں جنت لے جاوے
میرے کریم نبی تے مہربان نبی تے رحمت للعالمین نبی تے جبریل قرآن لے کے آ رہے نے مختلف موقعوں تے مختلف مراحل وچ قرآن کریم دیاں اس طرح دیاں صورتاں دا جدو نزول ہویا اذا الشمس كورت واذا النجوم انقدرت واذا الجبال سيرت يا والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنار إذا جلاها والليل إذا يغشاها. یعنی اور بھی میں وقت نہیں ہے قرآن کریم دیاں اس طرح دیاں صورتاں دا نزول ہویا. مشرکین کہندے نے کافر کہندے نے اللہ دا قرآن نہیں اے رسول اللہ نو کوئی شاعر بڑیاں بڑائیاں گھڑیاں گھڑائیاں حرفیاں دیندا ہے شیراں دی صورت وچ اے کسے شاعر دا کلام ہے تے محمد رسول اللہ کہندے نے اللہ دا کلام ہے رب دا کلام نہیں. رسول اللہ نے عرض کیتی میرے یا ربا اے مشرک کہندے نے اللہ دا کلام نہیں. رب نے کہا محبوبہ جنہاں نو شک ہے تیرے رب دا کلام نہیں انہاں نو کہے آ جاؤ آپ بھی انہاں دے پادری بھی اور انہاں دے مندو نلہ انہاں دے خدا بھی میرے تو علاوہ جڑے خدا انہاں بڑھائے ہوئے نے تیرا رب رحمان پیا کہندے فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. جامعہ مسجد سیف علی دیان والے ہو سیالہ چودھریاں تے گرد و نوادے رہن والے میرے ویرو آج 23 رات 22 رمضان گزر گیا وے اللہ دے قرآن دی محبت بچائے بیٹھے ہو جی اللہ رحمان بیا کہندے محبوبہ انہاں نو کہنا اللہ دے مقابلے وچ ایک صورت لے آن ایک صورت جڑے کہندے اللہ دا کلام نہیں ایک صورت وڈی ہے انہاں نو کہے ایک آیت لے آن نہیں لیا سکدے او بھی انہاں دے مندو نلہ بھی آ جان اللہ تو علاوہ جڑے خدا انہاں بڑھائے ہوئے نے محبوبہ نہیں لیا سکدے کیوں او بے ایمان جھوٹے نے اگر سچے ہوندے تے لے آندے اس ٹائم نہیں بعد وچ ہن قیامت تک اللہ دے قرآن دا چیلنج لیامن اگر اللہ دا کلام نہیں کیونکہ تیری اللہ رحمان تو علاوہ دوجا خدا بھی کوئی نہیں اور جویں دوجا خدا کوئی نہیں ایویں اللہ دے کلام تو علاوہ دوجا کلام بھی کوئی نہیں. یہ اللہ وحدہ لا شریک کا کلام ہے واحد ہے لا ریب ہے ہر شک و شبہ سے پاک ہے جو بھی اپنا دامن اس سے وابستہ کرے گا جی کامیاب ہو جائے گا کامیاب. رسول اللہ نے فرمایا قیامت والے دن ہر نیکوکار نو اللہ جنت دے گا لیکن جدوں واری حافظ قرآن دی آ جائے گی اللہ فرمائے گا حافظ قرآن جی مالک رحمان فرما سجنا آج جنت وچ میں اپنی مرضی نال نہیں بلکہ تیری مرضی نال جنت وچ تینوں درجہ دیاں گا. مولا طریقہ کی ہوے گا فرما سجنا جنت دے دروازے چو داخل ہو جا الہم تو قرآن پڑھدا جا تے جنت دے درجے چڑھدا جا. جیسے تو دنیا میں میرا قرآن پڑھتا تھا نا آج پڑھ تیرا اللہ تجھے مولت دے رہا ہے تیرا اللہ تجھے انعام دے رہا ہے کہ تو قرآن پڑھتا چلا جائے گا تیرے درجے بڑھتے چلے جائیں گے جہاں تیری مرضی ہوگی اختتام کر دینا. بھائیو یہ قرآن ہے رسول اللہ نے فرمایا حافظ قرآن دے ماں باپ دے سراں تے نورانی تاج آلہ سواریاں ہون گیاں تکن والے کہن گے کوئی متقی پرہیزگار شہید نے صدیقین نے فرمایا نہیں اے او تے بڑے اعلیٰ درجے دی جماعت ہے یا اللہ انہاں دا لباس دس دے انہاں دی ٹھاٹ باز دس دیئے انہاں دا آنا دس دے بڑے کوئی شانہ والی جوڑی لگ دیئے فرمایا اے میرے حافظ قرآن دے ماں باپ لگے آ رہے جے. یہ
تو اعزاز حافظ قرآن کا ان کے ماں باپ کو بھی میں نے دیا ہے کہ جنہوں نے قرآن اپنی اولاد کو پڑھایا ہے. اور یہ میں مسئلہ بیان کر رہا ہوں جی، یہ یاد رکھیے گا، جو والدین اپنے بچوں کو قرآن کے دامن سے نہیں وابستہ کرتے ان کے لیے غور کر رہا ہوں کہ جو آدمی کوشش کے محنت کر کے اپنی اولاد کو قرآن پڑھاتا ہے، یاد کرواتا ہے، اس نے اپنا حق ادا کر دیا. بس یہ متفقہ مسئلہ ہے علماء کا. اب بعد میں اس کا بچہ بالغ ہو گیا، وہ قرآن پڑھے گا تو پھر تو اور بڑا درجہ. اگر وہ قرآن بھلا دے، یاد نہ کرے، چھوڑ دے قرآن کو، لیکن یہ بات مست ہے کہ حافظ قرآن کو بھلانے والا، اب وہ تو کسی درجے کا، کسی بات کا مستحق نہیں، کیونکہ اس کی اللہ کی کلام سے اس نے اگنور کر دیا، اس سے بے وفائی کر دی. لیکن یہ متفقہ علیہ مسئلہ علماء کے کہ رسول اللہ کی حدیث کی روشنی میں کہ اس کے والدین کو قیامت کے دن پھر بھی اللہ اعزاز دے گا، کیونکہ انہوں نے اپنا حق ادا کر دیا. اب بالغ ہونے کے بعد اس کی سستی ہے کہ اس نے قرآن کو چھوڑ دیا. جب تک وہ نہ سمجھ تھا، نہ بالغ تھا، اس کے والدین اس کی رہنمائی کرتے رہے، اس کے قرآن سے اس کے دامن کو وابستہ رکھا. اب وہ بالغ ہو گیا، عقل و شعور آ گیا، اب اس پر ہے کہ وہ اس کو یاد رکھتا ہے یا نہیں. والدین نے اپنا حق ادا کر دیا. دیکھیں والدین آپ کو اللہ محروم نہیں کرے گا، یاد رکھیں. اور رسول اللہ نے فرمایا باعمل حافظ قرآن، ہر حافظ قرآن کے بارے نہیں، باعمل قیامت کے دن اللہ فرمائے گا باعمل حافظ قرآن، تو اپنی مرضی سے 10 جہنمی جس پر جہنم میں واجب کر چکا ہوں، اپنی مرضی سے ان کو نکال کر جنت میں لے جا. یہ حافظ